ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 23 اور 24 جنوری 2016 کی درمیانی رات اور ہفتے کے دن میں ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 204 میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ پچھلی ہماری 2 کنزیکٹیو نشستیں الحمدللہ ہو چکی ہیں اور یہ ملا کر تقریباً 150 منٹ کی گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے. مسئلہ نمبر 131A اور مسئلہ نمبر 131B کے عنوان سے، جس کا ٹاپک تھا معجزات اور کرامات کی حقیقت اور اہمیت قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور ان 150 منٹوں کا جو خلاصہ ہے وہ 2 علمی پوائنٹس کی شکل میں میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں 2-4 منٹ میں، تاکہ ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے. پوائنٹ نمبر 1، معجزات جنہیں ہم انگلش میں میریکلز کہتے ہیں، اور کرامات، بلیسنگز، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ کوئی کمپیٹنسی یا کوئی قابلیت نہیں ہے کہ جو شخص خود سے حاصل کر لے. جیسا کوئی شخص ڈرائیونگ کرنا سیکھ جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کرتا رہے. تو معجزات اور کرامات اس طرح نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں. اور ان میں سے بھی جو معجزات ہیں وہ پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بسا اوقات پرماننٹلی اٹیچ کر دیتا ہے کچھ معجزات کو، اور کچھ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. البتہ جہاں تک کرامات کا تعلق ہے تو یہ ٹوٹلی جو ہے دعا کی قبولیت تک اس کا تعلق ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز لینے والی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے استدراج، معجزہ، کرامت اور استدراج، جسے ہم انگلش میں ایلوژن کہتے ہیں، نظر بندی. یہ کسی بھی فاسق اور فاجر شخص، کسی غیر مسلم سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ نظر بندی اور جادو ہی ہوتا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر کوئی شخص کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز پروپیگیٹ نہیں کر سکتا. پوائنٹ نمبر 2، ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوی نبوت کے اعتبار سے جو واحد معجزہ دیا گیا وہ القرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ جو قیامت تک کے لیے ہے. آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہمیں مل بھی جائے، چاہے وہ آپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کسی پریسٹ کو دے دیں، کسی پادری کو، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کو دے دیں، یا امام کعبہ کے ہاتھ میں بھی دے دیں، وہ کبھی بھی اژدہا نہیں بن سکتا. وہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تک معجزہ تھا، لیکن الحمدللہ یہ کتاب وہ معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی معجزہ تھی، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آج سائنس اپنے عروج پر ہے،
اس کتاب کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. الحمدللہ اسٹیبلش سائنس کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردے زندہ کرنا، اسی طریقے سے عصا کو اژدہا میں بدل دینا، اسی طریقے سے جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ٹینجیبل فارم میں معجزات اگلے انبیاء کو دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے نبوت کے لیے ایسا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والے موجود ہیں، اور الحمدللہ آج ہم ان کو ڈسکس بھی کریں گے اس حوالے سے. اور یہ ہماری آج کی گفتگو ہوگی مسئلہ نمبر 131C. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 17 حسی معجزات، فزیکل فارم میں، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 17 معجزات انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. 17 کی نسبت میں نے لی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اجماع اور تواتر کے ساتھ یہ بات مسلمانوں کے اندر موجود ہے، چاہے وہ اہل سنت ہوں خواہ وہ اہل تشیع ہوں، کہ فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد دن رات میں 17 ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اس 17 کی نسبت سے میں نے یہ 17 جو ہے معجزات انشاءاللہ ڈسکس کرنے کا ارادہ کیا ہے. اور اس کی بھی پھر آگے ڈویژن ہے. 12 جو ہے 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 معجزات وہ ہوں گے جو پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات، فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والے. اور پھر آخری 5 حسی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز، اور یہ 5 کی بھی نسبت جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی خبریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اور بعد میں بھی منوان اسی طریقے سے الحمدللہ پوری ہوئی. تو یہ 17 حسی معجزات ہم ڈسکس کریں گے. اور اگلی دفعہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 131D ہوگا جو پرٹیکولرلی کرامات سے ریلیٹڈ ہوگا. انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ہماری گفتگو اب یہ 4 نشستوں میں تقریباً سمجھ لیں 6-7 گھنٹے کی گفتگو بن جائے گی. یہ قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک بن جائے معجزات اور کرامات کے حوالے سے. اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ایک حق بات امت تک پہنچانے کی ایک الحمدللہ کوشش ہے. اسی حوالے سے آج جتنے بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور جتنی احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے. بھائیو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 3 معجزات ایسے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا یہ معجزے کا لفظ ہے، پرٹیکولرلی یہ علم الکلام کی ٹرم ہے. قرآن حکیم میں اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے اصطلاح وہ ہے آیتن، آیہ، نشانی، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں سائن. یہ سگنیچر بھی جو کیا جاتا ہے اسے بھی ہم مختصر کر کے سائن کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے. 3 معجزات. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، لیکن وہ احادیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے علاوہ باقی کتابوں میں الحمدللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سینکڑوں حسی معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن دعوے نبوت کرنے والا جو معجزہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کی ویڈیو کسی کو نہیں دکھا سکتے. تو معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے الحمدللہ، تو معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ القرآن کی شکل میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. اس حوالے سے بھائیو جو جتنے بھی حسی معجزات ہیں، حسی ہم کہتے ہیں جن کو آپ جیسے حواس خمسہ ہم استعمال کرتے ہیں، جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، فزیکل ہم انگلش میں سے کہتے ہیں، ٹینجیبل. حسی معجزات کے اعتبار سے اگر کسی کو شوق ہو تو یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح میں مل جائیں گے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5852 نمبر حدیث سے لے کر 5943 نمبر حدیث تک کل 92 احادیث ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرٹیکولرلی حصی معجزات سے ریلیٹڈ ہیں الحمدللہ. اور یہ 92 کی نسبت بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد 92 ہے، اور ہمارے پاکستان کا بھی کنٹری کوڈ جو ہے وہ 92 ہے. یہ حروف ابجد سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ایک لینگویج ہے. اس کے تعویذ لکھنا وہ ایک الگ غلط چیز ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. میرا پورا لیکچر اس پہ ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 109 کے نام سے. لیکن یہ ایک لینگویج ہے جس طرح باقی لینگویجز موجود ہیں دنیا کے اندر. تو یہ مشکات المصابیح الحمدللہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس لیے میں نے اس پہ الگ سے پورا لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 111 مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اب آپ کے پاس بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ ساری کتابیں نہ بھی ہوں، صرف مشکات موجود ہو تو الحمدللہ آج بھی جتنی احادیث آئیں گی آپ حیران ہوں گے کہ وہ سب کی سب احادیث چاہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں لیکن وہ سب کی سب احادیث الحمدللہ مشکات میں بھی موجود ہیں. اور میں نے یہ جو آج کے لیے 17 حصی معجزات سلیکٹ کیے ہیں، یہ سب کی سب احادیث جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. کوئی حدیث میں نے اس سے باہر نہیں لی تاکہ الحمدللہ وہ صحیح اور ضعیف کا چکر بھی ختم ہو جائے. اس حوالے سے 100% احادیث آج جتنی ڈسکس ہوں گی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی. اس کے علاوہ بھائیوں ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے الگ سے بھی کتابیں لکھی ہیں اسی حوالے سے. اس امت میں بہت بڑا کام کیا ہے. 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام حاکم، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے، المتوفہ 405 ہجری. ان کے لائق ترین شاگرد گزرے ہیں 5ویں صدی ہجری کے اندر، اور ان کا نام تھا امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البیہقی، جنہیں مشہور امام البیہقی کہا جاتا ہے. المتوفہ 458 ہجری. انہوں نے تقریباً آج سے 1000 سال قبل ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، یعنی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی کتاب، کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمارے پاس دلائل کیا ہیں. اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے 3286 احادیث جمع کی ہیں دلائل النبوہ کتاب کے اندر. یہ کتاب اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے اور 6 جلدوں کے اندر الحمدللہ موجود ہے. اور اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو اس کا PDF بھی مل جائے گا. 3286 احادیث پر مشتمل دلائل النبوہ کتاب ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامات بھی اس کے اندر موجود ہیں، چونکہ صحابہ کی کرامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ہی ایک کنٹینیوشن ہے الحمدللہ. تو وہ 3 بڑے بڑے معجزات جو قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں ان میں سے نمبر 1 القرآن، جس پہ ہم پچھلی 2 نشستیں 150 منٹ کی گفتگو کر چکے ہیں. مسئلہ نمبر 131A اور 131B. اس کے علاوہ بھی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 کے نام سے، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. دوسرا معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ الاسراء والمعراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر الاسراء والمعراج، اور معراج کا سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک الاسراء، اور بیت المقدس سے جو سدرۃ المنتہا تک ہم اسے کہتے ہیں المعراج. اسے مشہور واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم کے اندر موجود ہے، اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 6 گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 126A B اور C کے عنوان سے. اور نمبر 3 بھائیوں معجزہ جو قرآن حکیم میں ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصی معجزہ، وہ ایک ہی حصی معجزہ ہے جس کو لوگوں نے بھی آبزرو کیا، وہ ہے شق القمر والا واقعہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. یہ وہ معجزہ ہے جو واحد حصی معجزہ ہے جو لوگوں نے آبزرو کیا اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ڈائریکٹلی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا. ہاں بخاری اور مسلم میں اور باقی احادیث کی کتابوں میں بہت معجزات آئے ہیں. یہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا واقعہ جو ہے یہ سورۃ القمر کے اندر موجود ہے. اس سورت کا نام ہی سورۃ القمر ہے، پارہ نمبر 27 کے اندر. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے سورج کو واپس پلٹانے والا، لیکن اصول محدثین پر وہ واقعہ ثابت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ صحیح سند کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3124، صحیح مسلم میں 4555، اور مشکات میں بھی موجود ہے 433 نمبر حدیث کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشع ابن نون، جوشوا جن کو ہم کہتے ہیں،
ओल्ड टेस्टामेंट की लैंग्वेज में, बुखारी मुस्लिम दोनों में और मिशकात में भी मैंने हवाला दे दिया। इनकी दुआ की बरकत से सूरज रुक गया था। जुम्मे का दिन था और हफ्ते के दिन यहूदियों के लिए किताल करना मना था। उस वक्त के यहूदी यार मुसलमान ही थे। तो वक्त के पैगंबर ने यह दुआ की कि अल्लाह, अब जो है वो हमारी फतह का वक्त करीब है, अगर ये रात का वक्त शुरू हो गया और फिर कल हफ्ता हुआ हम किताल नहीं करेंगे, फिर काफरों को जमा होने का मौका मिल जाएगा, तो अल्लाह हमारे लिए सूरज को रोक दे। और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला के काम पर मामूर हैं और सूरज को अल्लाह ताला ने हमारे कामों के ऊपर मामूर किया हुआ है। अल्लाह ये सूरज तेरे इख्तियार में है, तू उसे रोक दे। उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की, कोई सूरज को इशारा नहीं किया, उन्होंने अल्लाह से ही दुआ की है ना। वो ये कि इशारे पे कोई काम होने वाला है, इस तरीके से दुआ की तो सूरज रुक गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस किस्म का जो ज़ईफ वाक़या मिलता है, उसको अगर कोई मानता भी है तो उससे कोई अकीदे में फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। हजरत योशा इब्ने नून के लिए यह वाक़या साबित है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर, लिहाजा कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आ जाइए वो मौजज़ा जो आज का पहला मौजज़ा मैंने डिस्कस करना है, शक्कुल कबर वाला वाक़या, जो कुरान हकीम में सूरतुल कमर की आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक में एड्रेस हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअह, करीब आ गई क़यामत, वनशक्कल कमर, और 2 टुकड़े हो गया चांद। यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में चांद का 2 टुकड़े हो जाना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत की एक निशानी है, क्योंकि आपके बाद तो अब कोई पैगंबर नहीं आना, अब क़यामत ही आनी है। इसीलिए सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2005 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई तकरीर फरमाया करते थे, चाहे जुम्मे का खुतबा हो, ईद का खुतबा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये 2 उंगलियां जोड़कर बुलंद फरमाया करते, शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली, और कहा करते कि अल्लाह ताला ने मुझे और क़यामत को इस तरह साथ भेजा है जिस तरह ये 2 उंगलियां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत की खबर है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में चांद का 2 टुकड़े होना, यह क़यामत की खबर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है करीब आ गई क़यामत और 2 टुकड़े हो गया चांद। व इन यरऊ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर, जब भी ये काफिर कोई निशानी देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो खुला जादू है, और वो उस निशानी से मुंह भी फेर लेते हैं। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअकुम, और उन्होंने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो निशानी जाहिर हुई इसको भी झुटलाया और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, और हर काम के लिए एक अंजाम मुकर्रर है, यानी हमारे पैगंबर का इनकार करोगे तो इसका अंजाम आने वाला है तुम्हारे लिए अजाब की शक्ल में। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़दजर, और पहुंच चुकी हैं इनके पास अगली कौमों की तबाही की खबरें, जो कि बड़ी इबरत वाली खबरें हैं। तो डर जाओ, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार ना करो, वरना तुम पर भी वो अजाब आएगा। और वो अल्टीमेटली अजाब जो है किताल की शक्ल में मुसलमानों के हाथों से उन काफरों पर अल्लाह ताला ने तोड़वाया। इसी की डिटेल सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। शक्कुल कमर वाले वाक़े की सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3636 और 3868, और सही मुस्लिम में 7071 से लेकर 7079 तक कुल 9 अहदीस शक्कुल कमर वाले वाक़े पे सही मुस्लिम में मौजूद है, और मिशकात में 5854 और 5855। और ये कम अज कम 4 सहाबा से ये अहदीस रवायत हुई हैं, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर और सैयदुना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम। और इनमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो हैं जो पहले 10 मुसलमानों में से, क्योंकि बाज मुनकरीन हदीस ने इतराज किया कि इसमें तो इब्न अब्बास रवायत कर रहे हैं, इब्न अब्बास तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे, तो इब्न अब्बास कोई अकेले नहीं है रवायत करने वाले, इब्न मसऊद भी वो रवायत करने वाले हैं जिन्होंने ये वाक़या खुद देखा है। और ये बुखारी और मुस्लिम का मैं हवाला दे चुका, उसमें ही मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि मुशरिकीन अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी नबूवत की कोई निशानी आपके लिए जाहिर की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हम मिना में मौजूद थे, चांद को 2 टुकड़े फरमा दिया, और हीरा पहाड़ उसके दरमियान में था, एक टुकड़ा उसके दाईं तरफ, एक उसके बाईं तरफ हो गया। और यह मंजर मुसलमानों ने, काफिरों ने, सब ने देखा। उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इशहदू, गवाह हो जाओ इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए यह मौजज़ा जाहिर फरमा दिया।
اس میں کئی الفاظ نہیں کہ آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور وہ دو ٹکڑے ہوئے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ ظاہر فرما دیا. لیکن ظاہر ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہیں تھا، بس انہوں نے ایک تھریٹیکلی ایک بات کی تھی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو وہ دکھایا. اگر منہ مانگا ہوتا تو اسی وقت عذاب آ جاتا. یہ ایک معجزہ ہے جو اس حوالے سے ذکر ہوا. باقی دعوی نبوت کرنے والا معجزہ صرف قرآن ہے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصی معجزات دیے گئے وہ الحمدللہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور سب کے سب بخاری اور مسلم سے ہوں گے، کوئی باہر حدیث نہیں ہوگی. یہ 17 کے 17 معجزات انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. ان میں سے پہلا معجزہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، شق القمر والا واقعہ. اب دوسرا حصی معجزہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039 نمبر، مشکات میں 5876 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ تعالیٰ کے مجرم شخص ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اس کو قتل کیا. اس کے بعد جب وہ چاندنی رات میں وہاں سے نکلے تو ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ سیڑھیاں بھی کچھ نیچے باقی تھیں، تو انہوں نے پاؤں نیچے رکھا تو وہ گر پڑے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے اسی وقت اپنی پگڑی کھول کر اپنی پنڈلی کی ہڈی کو اس پگڑی کے ساتھ باندھا اور لڑگڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ڈیوٹی میرے سپرد کی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے ورگا کو بندہ ہوتا ہے پہلے ہی کہتا ہے یا رسول اللہ لات پنوا لئی تواڈے پیچھے دیکھو. انہوں نے پورا اور بڑی خوشخبری کے ساتھ انہوں نے اپنی بات ہی نہیں ان کے ساتھ کی. کہا یا رسول اللہ آپ کا کام کر دیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری اس طریقے سے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا ادھر کر. انہوں نے ٹانگ سیدھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس پر پھیرا اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ٹانگ اس طرح ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو میڈیکلی امپاسبل ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہے. ہڈی کا بانڈ بنانے کے لیے بھی کم از کم 5-6 ہفتے درکار ہے، پھر بھی بندہ لنگڑا کے چلتا ہے. اور اسی وقت اور یہ پنڈلی کی ہڈی کا جڑ جانا یہ بہت بڑا حصی معجزہ ہے. لیکن آپ نے کوئی پبلکلی نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا مجھے پیغمبر مانو. کیوں؟ آپ کا دعوی نبوت کرنے والا معجزہ صرف قرآن ہے. یہ ایک انڈیویجول واقعہ بند کمرے کے اندر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کے درمیان کوئی تیسرا بندہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں. تیسرا حصی معجزہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں 4152، مسلم میں 4813، مشکات میں 5882 کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی کم پڑ گیا، حتیٰ کہ ہمارے پاس صرف ایک پانی کا برتن تھا اور اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بس وہ تھوڑا سا پانی بچ گیا. تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب نے ابھی وضو کرنا ہے، پانی پینا ہے، جانوروں کو پلانا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. چشمے گوشت میں سے، پتھر میں سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ تو پتھر میں سے پانی نکلا، پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے پانی نکلنا اور پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سب نے وضو بھی کیا، پانی پیا بھی، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا. وہ تابعی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پانی کے برتن سے ہی سب کچھ کیا؟ وہ جو ہے بھی چھاگل تھی ایک ہاتھ سے اٹھائی جانے والی. انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے. 1500 بندوں نے ایک پانی کے برتن سے وضو بھی کیا اور جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی پی لیا اور اپنے لیے سٹور بھی کر لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بھی 1000 گنا بڑا معجزہ ہے. جو آسا لاٹھی وہ انہوں نے ماری اور 12 چشمے جاری ہو گئے. یہاں پر وہ چشمے تو نکل ہی آتے ہیں پتھروں میں سے، وہ تو معجزہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ گوشت میں سے پانی کا نکلنا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصی معجزہ، اور یہاں بھی آپ نے کسی کافر کو کر کے نہیں دکھایا. ایک کیجول معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ حل ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کرنے والا واحد معجزہ قرآن ہے. یہ بات بار بار سمجھ لیں. لہٰذا اس کی بنیاد پہ جو منکرین حدیث ان معجزات کا ڈینائی کرتے ہیں وہ اس معاملے کو سمجھے نہیں ہیں. ہم کب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اس بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں؟ دعوی نبوت قرآن کی بنیاد پہ ہی ہے، لیکن یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی انعام تھا. چوتھا حصی معجزہ
صحیح مسلم میں 7518، مشکات میں 5885۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی پیشاب کرنے کے لیے، تو سامنے چٹیل میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اترے، اس کے ایک کنارے کے اوپر ایک درخت تھا اور دوسرے کنارے پہ دوسرا درخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے لیے مطیع ہو جا، اور وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جس طرح کوئی اونٹ جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے اس کو چلانا شروع کر دیا جائے۔ پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بھی کہا، وہ بھی درخت اس طرح زمین پہ چلتا ہوا، دونوں درخت آ کر ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ پردہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے فارغ ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم فرمایا تو وہ واپس ہی چلتے ہوئے اس طریقے سے اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ اور یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے ایک فزیکل معجزہ۔ اور یہ دیکھ لیں یہ بھی کوئی پبلکلی اس طرح نہیں ہوا، ایک بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پہ کوئی دعوی نبوت نہیں کیا، یہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات فرمایا کرتا تھا الحمدللہ۔ پانچواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 933 نمبر، صحیح مسلم میں 2078 اور مشکات میں 5902۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص عین جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، ہم بھی پیاس سے مر گئے، قحط ہے، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے پانی کے قطرے بہ رہے تھے، اتنی تیزی سے بارش شروع ہوگی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے دور دور تک کوئی بارش کے آثار نہیں تھے، اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلے ہفتے وہی عربی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مکان گر گئے بارش کی وجہ سے، اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہماری زمینوں پر تو بارش ہو، ہمارے مکانوں کے اندر بارش نہ ہو، اللہ کے حضور دعا کیجئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہاں پر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے مبارک انگلی سے یوں اشارہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ فرماتے جاتے وہاں سے بادل پھٹتے جاتے، اور مدینہ جو ہے وہ حوض کی شکل میں بن گیا، ارد گرد پہ بارش ہو رہی تھی، وہ پانی ادھر آ کے جمع ہوتا تھا، لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں تھی، ارد گرد بارش ہو رہی تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بارش میں تھے، جب واپس آئے تو بالکل دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اکرام فرمایا۔ چھٹا حصی معجزہ صحیح بخاری میں 119، صحیح مسلم میں 6397 سے 6400 تک 4 احادیث ہیں، اور مشکات میں 5896۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، میرے لیے کوئی دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ، انہوں نے چادر بچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان سے ایسے ہوا میں سے ایک جو ہے وہ مٹھی بھری اور ان کی چادر میں یوں رکھ دی اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سینے سے لگائی اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات آپ سے سنی ہوئی نہیں بھولا۔ یہی وجہ ہے سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی باتیں الحمدللہ یاد رہتی تھی۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 6396 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5895 نمبر، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی اور میں بڑا تنگ آ گیا۔ ایک دن تو میں نے کہا یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب تو آپ دعا کر دیجئے میری والدہ کے لیے، وہ آپ کی اتنی دشمن ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے صبر کا کہتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی۔ اندازہ کریں کہ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت دشمن ہے، جس کی دشمنی میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کا بیٹا آگے کہہ رہا ہے کہ بس ایک دعا کرنے کی برکت، کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی، گھر پہنچا تو دروازہ بند، اندر سے نہانے کی آواز آ رہی، اور میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ باہر ہی رہو۔ دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، کیا اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، چاہے تو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے۔
ایسا معاملہ فرمایا، اور انہوں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. اس حوالے سے یہ جو بعض لوگ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی ڈفرینسیشن کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اب دیکھیں حافظہ جو ہے یہ ما فوق الاسباب ہے. یہ حافظہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پیسے دے کے خرید سکیں، اسباب میں تو داخل ہی نہیں ہے چیز. دنیا کی کوئی دعائی آپ کا حافظہ نہیں صحیح کر سکتی کہ آپ جو یاد رکھیں وہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو معاملہ یہ آسان ہو جائے کہ آپ دعائی کسی کو کھلائیں اور وہ جو بات اس کے سامنے وہ بھولے ہی نہ. یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے، تو یہ تو اسباب سے اوپر کی چیز ہے. لہٰذا معجزات ہوتے ہی ما فوق الاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے ما فوق الاسباب چیزیں بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے، وہ اپنے نبیوں علیہ السلام کے ذریعے یہ معاملات فرماتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان اس حوالے سے بڑھے. ساتواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 3584 اور 2095 نمبر، اور مشکات میں 5903 نمبر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا کر گفٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے وہ جمعے کا خطبہ اس ممبر پر دیا. جیسے ہی آپ ممبر پر چڑھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ چیخوں کی آواز آئی، جیسا کہ کوئی اونٹنی کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ چیخیں مار کے روتا ہے. اب ہم حیران تھے یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پاس آئے، اپنا مبارک ہاتھ اس کے اوپر پھیرا، اور صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح خاموش ہوا جیسا کہ کسی بچے کو جب سہلایا جاتا ہے ہچکیاں لیتے 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 وہ خاموش ہوتا ہے، اس طرح وہ خاموش ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا اللہ کے ذکر سے محروم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ دیا کرتا تھا. تو ظاہر ہے آپ کی ہاتھوں کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ کانٹیکٹ، اور اب ممبر پر آپ چڑھ گئے، حالانکہ وہ ادھر ہی موجود تھا لیکن وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دوری کو اس نے اس طرح سے اختیار کیا کہ وہ رونا شروع ہو گیا. اور صحابہ کرام نے یہ فزیکلی محسوس کیا اس کے رونے کی آواز، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیرا ہچکیاں لیتا لیتا الحمدللہ وہ خاموش ہو گیا. اس حوالے سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نباتات اور جانداروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی. اور اس حوالے سے میں ایک بونس کے طور پہ آپ کو روایت بتا دیتا ہوں، سنن نبی داؤد میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2549 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے، اور اس نے آگے اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت کی. آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ مالک کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر جا، تو اس بے زبان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا. تجھے پتا ہے اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کھانا بڑا تھوڑا دیتا ہے لیکن مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے، تو اللہ سے ڈر جا اور بے زبان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کر. اب وہ جانوروں کی بولی انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور آ کے شکایت بھی فرمایا کرتے تھے. آٹھواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 741، صحیح مسلم میں 958، مشکات میں 1086. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں اور تمہارا خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا. یعنی جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اب کون پیچھے زیادہ دفعہ داڑھی کو کھجلی کر رہا ہے یا کون جو ہے وہ نان سیریس کھڑا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ نہ سمجھو میرا چہرہ اس طرف ہوتا ہے، تمہارا خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا. اپنے رکوع اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو. یہ بھی حصی معجزہ ہے. یعنی ان دو آنکھوں سے ہمیں تو 180 ڈگری کا ویژن بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے، یہاں آنکھ مبارک کوئی نہیں تھی، انہی دو آنکھوں کے ساتھ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے فلاں آ رہا ہے، آپ دیکھ لیتے تھے. جیسا کہ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو حذیفہ ابن یمان رات کے اندھیرے میں حضور کے پیچھے آ رہے تھے. آپ فرمایا کون؟ حذیفہ ہے؟ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا کہ جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں.
یہ اس حدیث میں بھی اسی طریقے سے وہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی ابو بکر، ایک ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں رکوع کی حالت میں شامل ہو کر چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں نے تیرا شوق دیکھ لیا ہے، لیکن سکون کے ساتھ آؤ، نماز میں جو چیز ملے اس کو پاؤ، اس کے بعد اپنی نماز جو بھی معاملہ ہے وہ کرو. جس سے لوگوں نے جو ہے وہ رکعت ملنے والا معاملہ اخذ کیا، حالانکہ امام بخاری نے رد لکھا ہے، اس میں تو آگے الفاظ ہیں آندہ ایسے نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہیں یہ ذکر بھی نہیں انہوں نے ایک اور رکعت ملائی تھی یا نہیں ملائی تھی، وہ تو امبیگوس چیز ہے، امبیگوس چیز، مبہم چیز کے اوپر ایک رزلٹ نکال لینا. رکوع میں رکعت نہیں ملتی جب تک کہ کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع میں شامل نہ ہو. اس زمانے میں ہو بھی جاتے تھے لوگ، اتنے لمبے رکوع ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو فاتحہ پڑھ کے بھی لوگ شامل ہو سکتے تھے. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس لیے دیکھ لیا کہ آپ کو پیچھے نظر آتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصی معجزہ. 9واں معجزہ صحیح بخاری میں 3579، مشکات میں 5910. دیکھ لے کوئی معجزہ بھی بخاری اور مسلم سے باہر نہیں ہے اور سب کے سب مشکات میں بھی موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا کٹورا پیش کیا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، جس سے صحابہ اکرام نے وضو کیا. اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ہم جب آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو ہمیں کھانے کی تسبیح کی آواز بھی آیا کرتی تھی، کھانے کی تسبیح کی. اور یہ قرآن حکیم میں آیت بھی موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. جب پیغمبر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات سنوا بھی دیتا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا کھانا کھاتے. آپ ذرا امیجن کریں، آپ کھانا کھا رہے ہو اور لقمہ آپ کے منہ میں جا رہا ہو، اس میں سے سبحان اللہ و بحمدی کی آواز آ رہی ہو، تو آپ کا ایمان کس لیول پہ ہوگا؟ یہی وجہ سے صحابہ کرام کا ایمان کس ایپیکس اور چوٹی پہ ہوتا تھا. انہوں نے فزیکلی اس طرح کے حصی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے تھے. 10واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 4101، صحیح مسلم میں 5315، مشکات میں بھی موجود ہے 5877. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا، بڑی کوشش کی ہے اس چٹان کے اوپر، ہم نے بڑے کدال مارے وہ ٹوٹتا نہیں. تو آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر بھوک کی وجہ سے تھے بندھے ہوئے، پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ کو سہارا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور وہ پوری چٹان ریت کی طرح ایسے بیٹھ گئی. یہ معجزہ ہی ہے. اور پھر وہاں پر حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کی حالت دیکھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارادہ کیا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گھر جا کے. اور صحابہ کہتے ہیں 3 دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اصحاب پہ، 3 دن کا فاقہ. کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا کچھ ہے اناج؟ انہوں نے کہا کہ 1 سا جو ہے 2.5 کلو، صرف 2.5 کلو جو، تو میں اس کو پیس دیتی ہوں، اس کا آٹا گوندھ لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی موجود ہے اسے ذبح کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 5-6 بندے آ جائیں تو ان کے لیے کھانا ہو جائے گا. ظاہر ہے اب 2.5 کلو اگر جو ہے وہ آٹا گوندا جائے گا اس سے کتنے لوگ کھانا کھا لیں، اور ایک بکری کا بچہ. اسی واقعے کو پھر آگے لوگوں نے جوڑ کے پتہ نہیں کہا کہ جی وہ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا، آپ نے بکری کا بچہ اس کو بھی زندہ کر دیا، اس بچے کو. بالکل جھوٹ ہے بھائی، کوڑ مار دینے. ایسے ہی بخاری واقعہ موجود ہے 4101، صحیح مسلم 5315، مشکات 5877. جعلی باتیں خود سے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں. بہرحال وہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی میں آپ کو اپنی لینگویج میں کہنا 2-4 بندے لے کے آ جاؤ، کھانے کا انتظام کیتے ہیں. اور کان میں اس لیے کہا کہ تاکہ باقی لوگوں کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا سے بلند کہا بھی آج سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے. وہ ان کا تو جناب آسان خطا ہو گیا. انہوں نے کہا میں اتنے بندوں کی میں کیسے دعوت کر سکتا ہوں؟ 1000 کے قریب بندہ، وہ تو 10 بندوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. پھر ان کو تسلی ہوئی، انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر آپ نے تسلی دے دی. کہا جابر جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا شروع کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، یہ جس سے وہ یہ سال ثواب کے لیے بھی کھانا سامنے رکھ کے اپنے تھوک بھی پوایا کرو نا مولویوں کو، تاکہ خدا کے لیے وہ ایک معجزہ ظاہر تھا. اس کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوتی ہے. میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 74 اسال ثواب پہ، اس میں بتایا کہ پبلک کو پوری باتیں بتایا کریں، ادھوری باتیں نہ بتایا کریں، پوری بات بتائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ معجزہ تھا، نہ کہ یہ ہے کہ سامنے کھانا رکھ کے جی وہ کھانا رکھ کے سامنے اس طریقے سے دعا کرنا اور یہ ختم والے طریقے ڈیوائز کرنے کے لیے اس سے پلی لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس آٹے میں سے گونتے جاؤ، آٹے میں سے روٹیاں پکاتے جاؤ اور سالن جو ہے وہ چولہے پہ رہے، اس طریقے سے سالن نکالتے رہو اس میں سے، اس کا ڈھکن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے جو ہے وہ آٹے کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس نکالتے جاؤ. اور وہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے، کھانا کھاتے رہے، حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھا کے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے ہنڈیا اٹھا کے دیکھی، وہ اتنی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی، اور آٹا جتنا گوندا تھا وہ اتنا ہی تھا. یعنی دعوت تو انہوں نے کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے سب کے سب لوگ کھا گئے اور ان کے کھانے میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوئی. اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ سب کے سب جو آپ کا فقر تھا نا، آپ کا وہ اختیاری تھا. اگر اللہ کے حضور دعا کرتے تو یہ سارے معاملات آپ کے لیے کھل جاتے. یہ فقر اختیاری تھا، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان دیکھ کر سیدنا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی کمر بھی دیکھ لی. تو آپ نے فرمایا عمر لگتا ہے ابھی دنیا کی حقیقت تجھ پہ نہیں کھلی ہے. حضرت عمر کو کہا جو دنیا سے زاہد تھے، وہ اسی لیے ہوا نا، اس طرح کی تربیت ہوئی تھی. اے عمر کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ دنیا کے مزے تو ختم ہو جانے والے، آخرت کی سعادت تو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. اس طرح کی 17 حدیثیں میں نے بخاری اور مسلم سے مسئلہ نمبر 51 میں بیان کی ہیں. رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک.com پر. اللہ اکبر. تو یہ الحمدللہ 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ کھانا اسی طریقے سے رہا. 11واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 6281، صحیح مسلم میں 6055 اور 6057 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5788. ام سلیم کہتی ہیں، یہ ہم ویسے سلیم اردو میں کہتے ہیں، لفظ سلیم ہے عربی میں. ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ یہ بڑھیا عورت تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جیسے یہ محلے میں بھی کوئی بوڑھیاں ہوتی ہیں، لوگوں کا بڑا پیار محبت ہوتا ہے، تو آپ کی ماں کی جگہ ہی تھیں، وہاں جاتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھا دیا کرتی تھی، آپ وہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے اس وقت آپ کو پسینہ بڑا آتا تھا. تو ہوا یہ کہ یہ ام سلیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ پہنچ کے ایک چوڑے منہ والے برتن میں جمع کر رہی تھی. آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے، ہم اسے اپنے بچوں کے لیے عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں الفاظ ہے کہ ہم اس سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا. یعنی آپ نے اسے انڈورس بھی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک یہ حصی معجزہ ہے. پسینہ تو چاہے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا ہو یا میرا آپ کا ہو، خوشبو نہیں آ سکتی. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے الحمدللہ خوشبو آیا کرتی تھی اور صحابہ کرام اسے ایز اے عطر بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، سینٹ کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے. بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 118 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں، خون مبارک کے بارے میں، اسی اعتبار سے پیشاب کے بارے میں اہل سنت کا صحیح عقیدہ کیا ہے. 12واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 2930، صحیح مسلم میں 4612، 4615، 4619، مشکات میں بھی موجود ہے 5888، 5899، 5890. یہ اتنے حوالے میں نے اس لیے دیے کہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. غزوہ حنین کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا سورۃ التوبہ کے اندر بھی میں نے اس آیت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی. سورہ التوبہ آیت نمبر 25 میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جب مسلمانوں نے اس وقت اپنی کثرت کے اوپر تکبر کیا کہ ہم تو
بدر میں 313 تھے، غالب آ گئے، آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہے، تکہ بوٹی کر دیں گے کافروں کی. یہ غزوہ حنین مشرکین عرب سے آخری جنگ تھی، یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی قبیلہ حوازن کے خلاف، اور بڑے تیر انداز لوگ تھے، اور مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا یہ تو شاہی کوئی نہیں نے، آج تو اسی 12,000 ہاں. اور اللہ تعالیٰ کو اس قسم کا جملہ پسند نہ آیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جناب پیچھے مڑ کے بھی نہ سو ویکھ دے. اس طریقے سے تواڈے اوتے دہشت تاری ہوئی کافراں دی، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے اور تم پھر بھی بھاگ رہے تھے. یہ حالت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو تکبر والا جملہ پسند نہیں ہے کبھی بھی، نیور. تو غزوہ حنین کے موقع پر یہی ہوا کہ سب بھگدڑ مچ گئی. 12,000 میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب چھوڑ گئے. یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ. ایسی بھگدڑ مچی ان کے تیروں کے ڈر کی وجہ سے. اب یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرے آگے. اگر وہ اپنے پیشن میں سچا ہے نا تو اس کی لیڈرشپ پھر نظر آئے گی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، ہم تو بھاگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بالکل کافروں کے لشکر کے اندر جا کے اکیلے اللہ اکبر رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی پوری دنیا مجھے جانتی ہے. یعنی یہ ایک موقع تھا جس میں لوگ چیک کر سکتے تھے. جو غزوہ بدر میں تو آپ سے ان کا خیمہ پیچھے لگا تھا، پریکٹیکلی لڑائی کے لیے آگے نہیں آئے ہیں، تو اس میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہے، آپ کو کیا پتا آگے لڑائی میں کیا ہوا. اور یہاں جب سب بھاگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ سے لیڈ کیا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کوئی شک ہی نہیں ہے، مجھے اپنی نبوت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں زمین کے اوپر ہاتھ مارا اور ایک کنکریوں کی مٹھی پکڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آپ نے اس پہ پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ان سب کے چہرے جھلس جائیں. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سب کی آنکھوں میں جا کے وہ لگی اور سب کے سب اندھے ہو گئے سامنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب محمد کی قسم، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، کافر شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے ہیں. اور واقعی وہ پھر بھاگ گئے، ان کا زور ٹوٹ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ الحمدللہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی نا کافروں کی طرف، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی. اللہ، یعنی وہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے وہ جو کنکریوں کی مٹھی پھینکی کافروں پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے پھینکی تھی، جو آپ نے پھینکی یہ ہمارے ڈیوائن ڈیسیژن اس کے پیچھے تھا. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو ثقیف کو دعوت دینے کے لیے گئے طائف کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہان کر دیا گیا اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ آپ اجازت دیں تو ان کو سرمے کی طرح مسل دیں. آپ نے فرمایا ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں، اور واقعی قبول کیا. مختار ثقفی جنہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا وہ اسی بنی ثقیف سے تھے، محمد بن قاسم اسی بنی ثقیف سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی. یا آپ کو ارن کرنا پڑے گا، تکلیف سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے کوئی آؤٹ پٹ نظر آئے گی. اس حوالے سے اب بھائیو یہ تو 12 معجزات ہو گئے. اب آخری 5 معجزات جو ہیں وہ اسپیشل پروفیسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں جو آخری ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کرنا ہے. تو اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب بھائیو آخری 5 مثالیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات کے کانٹیکسٹ میں، پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے بارے میں ہیں، مستقبل کی خبروں کے بارے میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے میں، جو ظاہر ہے امپاسبل ہے، کسی بھی سائنس کی فیلڈ کے بندے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اس قسم کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، اور وہ پھر منوان اس طریقے سے پوری ہوئی. اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل سے کتاب بھی آپ کو مل جائے گی جو اس امت میں آج سے 1000 سال قبل لکھی گئی، اور 5ویں صدی ہجری کے اندر بہت بڑے اہل سنت کے محدث اور امام حاکم کے شاگرد ہیں، امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البیہقی المتوفی 458 ہجری، جنہوں نے 3286 احادیث کا مجموعہ دلائل النبوہ، امام بہیقی کی یہ کتاب دلائل النبوہ، یہ کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کی آپ کو احادیث اور آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے بھی مل جائیں گے، اور صحابہ کرام کی کرامات بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، جو کہ کنٹینیوشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا. تو اس میں سے میں نے یہ 5 مثالیں اب سلیکٹ کی ہیں، 12 ہم سن چکے، یہ 5 یہ 17 ہو جائیں گی اب ٹوٹل. یہ دلائل النبوہ کتاب آپ کو اردو میں بھی 6 جلدوں میں PDF اس کا نیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا، اور خریدنی ہو تو تب بھی آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گی. ضعیف حدیثیں بھی ہیں، صحیح حدیثیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو 13واں غیبی خبر والا معجزہ حسی، وہ ہے صحیح مسلم میں 7222، مشکات میں 5938. یہ دیکھ لیں سب کے سب معجزات مشکات میں ضرور موجود ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. مسئلہ نمبر 111B اسی لیے ریکارڈ کیا ہے مشکات کے مکمل تعارف پہ، کہ مشکات آپ کے گھر آ جائے تو سمجھے آپ کے پاس اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام احادیث کی کتابیں اس ایک کتاب میں 6294 احادیث کا مجموعہ مشکات المصابیح. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری، ان کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ وہ رکھی بھی ہوئی ہے. 3 جلدوں پہ ان کا PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی. تو یہ صحیح مسلم 7222، مشکات میں 5938. سیدنا عمر ابن خطاب مولا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن ایک دن پہلے ہمارے ساتھ زمین پر لکیریں کھینچیں اور فرمایا کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی، عتبہ کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی، فلاں کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی. اللہ اکبر، یہ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جو نشان لگائے تھے اس سے ذرہ برابر بھی کوئی لاش ہٹی ہوئی نہیں تھی، انہی جگہوں پر ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ امپاسبل ہے بھائیو، بغیر کسی ڈیوائن سورس کے، وہی کے. یہ بتا دینا. اور قرآن حکیم میں تو واضح جن 5 علوم کا ذکر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی جان نہیں جانتا سورہ لقمان کے آخری رکوع کے اندر کہ اس کو موت کہاں، کس سرزمین میں موت آئے گی. ہاں اللہ بتائے، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو یہ غیبی خبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بتائی، کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ نے حاصل کر لی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس لیے میں نے علم غیب پہ پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 6A، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور اس میں جتنی بھی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ان کا میں نے رد کر کے حق عقیدہ کتاب اللہ اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ اس حوالے سے واضح کیا ہے. 14واں غیبی خبر والا معجزہ صحیح بخاری میں 3062، صحیح مسلم میں 305، مشکات میں 5892. غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھا، اور صحابہ کہتے ہیں وہ مسلمان، ہمارا بھائی دعوے دار ہمارے ساتھ مسلمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دوستی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں وہ تو اتنی جو ہے وہ شجاعت کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا. قریب تھا کہ ہمارے دل وسوسے کا شکار ہو جاتے کہ اتنا نیک شخص جو اسلام کے لیے اس طرح لڑ رہا ہے، اس کو حضور کہہ رہے ہیں دوست کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر ہی غلط نکلے. تو حضور کے بارے میں ہمیں شک و شبہات آنا شروع ہو گئے. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں پھر اس کے ساتھ لگ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے. جب اس کو کافی زخم آئے تو اس نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کے خودکشی کر لی. بولے اعوذ باللہ تعالی. وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے صدق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، اس نے تو خودکشی کر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں، آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. یعنی یہ اللہ نے مجھے خبر دی تھی، یہ میرے رسول ہونے کی گواہی ہے کہ میں نے اتنی بڑی پریڈکشن کر دی ہے کہ ایک بندہ جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوست کی ہے، خودکشی کر کے مرا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے، نمبر 1 جنت میں صرف مؤمن ہی جا سکتا ہے، اور نمبر 2 بے شک اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یعنی بسا اوقات بڑے بڑے، جیسے یہاں ہمارے ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو، اگر اس کا ہم دنیاوی کریکٹر کنسیڈر کریں تو ظاہر بہت برا تھا، لیکن اس سے ایک اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ وہ وقت کا جو دجال تھا غلام احمد قادیانی، اور اس کا وہ سارے کا سارا ڈھکوسلا اتنے عرصے سے چل رہا تھا، بہرحال یہ سہرا اس کے سر پہ سجتا ہے کہ اس کے دور کے اندر کافر قرار دیا گیا. اور یہ اس وقت تو سب پوری دنیا جو ہے اس حوالے سے اتنی دلیر نہیں تھی، جو کہ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا تو پھر سعودی عرب نے اور باقی ملکوں میں بھی قادیانیوں کے لیے کفر والا معاملہ ہوا. سب سے پہلا انیشیٹو جو ہے وہ پاکستانیوں نے لیا. تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. 15ویں غیبی خبر والا معجزہ صحیح بخاری میں 7109، مشکات میں 6144، سیدنا حسن ابن علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے. کبھی آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی پبلک کی طرف، اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح فرما دے گا. یعنی ایک حضرت علی بن ابی طالب خلیفہ راشد کا گروہ، اور دوسرا حضرت معاویہ بن ابی سفیان جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، ان کا گروہ. ان 2 گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا. لیکن آپ نے فرمایا کیا ہے؟ میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے، یعنی یہ قربانی دے گا، اس کی وجہ سے صلح ہوئی نا. انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑی، ان کو تو جو ہے وہ صحابہ کرام نے سیدنا علی کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ چن لیا تھا. حضرت علی نے نہیں چنا. میں نے وہ 72 حدیثوں میں لکھ دیا ہے. حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا، اور ہم نے اپنا خلیفہ خود چنا تھا، تم بھی اسی طرح تیار ہو میرے بعد، میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا. مسند ابی یعلا میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے، اور مسند بزار میں موجود ہے. میں نے وہ 72 جو احادیث جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں تقریباً 150 کے قریب روایتیں موجود ہیں. اہل سنت پاک.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B، اس میں میں نے وہ روایتیں الحمدللہ ڈالی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس وقت سے تقریباً یہ 30-35 سال بعد واقعہ ہونا تھا، 41 ہجری کے اندر. آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا، یعنی یہ 30 سال تو بچہ مرنے والا نہیں، کم از کم 30-35 سال. یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا. غیبی خبر ہے، یہ معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، آیتن ہے، اللہ کی نشانی ہے اور سائن ہے اللہ تعالیٰ کا. 16واں غیبی خبر والا معجزہ صحیح بخاری میں 2812، صحیح مسلم 7320، مشکات میں 5878. غزوہ خندق کے موقع پر، اور ایک جگہ آتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کے مبارک چہرے سے مٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کی. باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، عمار ابن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. 60+ ایج تھی اس وقت بھی ان کی، اور ایسا جوش تھا. 2 اینٹیں، پتھر بڑے بڑے، اینٹ ساڑھے علی نہ سمجھنا، وڈے وڈے وٹے اٹھا کے لا رہے تھے. آپ سے نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی چاڑی اور فرمایا اے سمیہ کے بیٹے، تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت قرار دیا. صحیح بخاری 2812 نمبر حدیث. اب یہ نہیں کہ وہ دوزخی ہو گئے، ان کا عمل ایسا تھا، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت، بدعت کبری یہی ہے. اللہ اکبر. یہ پروفیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین میں پھر پوری ہوئی 37 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 30 سال کے بعد. 93 سال عمر تھی اس وقت سیدنا عمار ابن یاسر کی، جب وہ سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین میں ابو الغادیہ، وہ بھی صحابی تھا، اس کے ہاتھوں شہید ہوئے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو بہرحال اس حوالے سے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کے حوالے سے تو بہت ساری پروفیسیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی کتنی خبریں ہیں جو کہ آپ کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں. یہ حدیثیں کو چھپانے کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو بتا. اور دلائل النبوہ نے میں امام بھائیکی نے یہ ساری چیزوں کو آپ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے، اور یہ کہتے ہیں جی چھپائیں، اس میں تو بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں. بھئی اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ کن بڑے بڑوں کے نام آ رہے ہیں؟
آپ نہ فرماتے تو نہ ہمیں پتا چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, امت تک پہنچے, اور امت نے پھر جسٹیفائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. واقعی ایسے ہوا, بلکہ 500-600 سال بعد تاتاریوں کی جنگوں تک کی احادیث جو ہیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبریں جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبریں دی گئیں, آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے الحمدللہ. تو یہ ریسرچ پیپر میرا جو ہے 5B پڑھیں, اس میں آپ کو مل جائے گا. اس میں میرا ایک لیکچر بھی ہے, مسئلہ نمبر 101, خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اس میں نے یہ ساری حدیثیں الحمدللہ بتا دی ہیں. اب 17واں غیبی خبر والا معجزہ, آج جو آخری تھا جس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے, وہ صحیح بخاری میں 3617, صحیح مسلم میں 7040 اور مشکات میں 5898. یہ بہت کریٹیکل چیز ہے. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا, منشی کے طور پر, کاتب وحی رکھ لیا. اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا, پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا. پھر اس پہ تقدیر غالب آئی, کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا, اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے, جو میں لکھ دیتا ہوں نا یہ وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ظاہر آپ امی تو تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے, پھر اس کو خود جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتے تھے. کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا, پبلکلی ایسا ہوتا تھا. اور یہ آپ کا معجزہ تھا. میں نے پچھلی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ کا امی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ ہے, جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ العنکبوت میں, کہ اگر اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے, ورنہ کافروں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہی نہیں تھا, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. پھر ایسا کلام لے کے آئے کہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے. تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے. اور پھر آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھلی ہے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم زمین و آسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے, یہ لوگ چیخ اٹھیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے. آج دیکھ لیں سائنس اپنے عروج پہ ہے, ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. یہ ہمارا چیلنج ہے. اسٹیبلش سائنس کی بات کر رہا ہوں, ہائپوتھیسس کی, تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. باقی مسلمانوں کا کردار اس قابل نہیں کہ لوگ اس سے امپریس ہو کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں. یہ قرآن ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے, قیامت تک کے لیے واحد معجزہ ہے دعوی نبوت کے اعتبار سے الحمدللہ. تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. اسی دوران وہ مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اللہ اکبر, بہت بڑی پروفیسی تھی. اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا, صبح لاش باہر پڑی ہوئی. پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو, اس کی لاش باہر نکالی ہو, حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفنایا. صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھودی کہ جتنی کھود سکتے سمجھ لیں, پانی نکلنے تک کی, اور اسے دفنا دیا. پھر صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی تھی. پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی معاملہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی, ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا. کاتب وحی تھا, کوئی عام کاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی. تو وہ مرتد ہو گیا. تو اس حوالے سے میں اب تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے. یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش ہی اٹھا کے بڑے مار دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے
اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا، یہ غلط حرکتیں نہ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی، جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بال سے چکنا پڑا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. بھائیو، کاتبین وحی کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں، پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 15-20 منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی. کہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس الذکر، یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی، تذکیر دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے. یہ کسی بھی کاتب وحی کے اعتبار سے کسی کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب، کہ فلاں جو ہے، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے پراپوگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ معاملہ کلیئر کر دوں، کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. یہ کتاب وہ ہے جو بھائیوں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، کسی کاتب وحی کی وجہ سے نہیں. آج بھی جب پرنٹنگ پریس سے قرآن بن کے نکلتا ہے نا، اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ قرآن. دنیا میں اس وقت ملینز کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں الحمدللہ. ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ کے قریب موجود ہیں. چلیں یہ کوئی بہت ایگزیجریشن ہوگی، لاکھوں میں تو موجود ہیں، لاکھوں میں تو پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ. تو وہ حافظ قرآن اس کو سرٹیفائی کرتا ہے. آپ دیکھیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو حرف بہ حرف پڑھا ہے. کہاں سے دیکھ کے پڑھا ہے؟ جو سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے تواتر کے ساتھ. اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں ایک ہی قرآن ہے. یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. کوئی شیعہ کا لادہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لادہ ہے، اللہ معافی دے. اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر بھی قرآن 2 ہو گئے ہیں. عقل کو نہیں یاد، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں؟ یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ. یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھپ رہا ہے. ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے میں دونوں نے، وہی چھپ رہا ہے، ایک ہی قرآن ہے. اس لیے میں نے اس پہ الگ سے گفتگو کی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ ڈیٹیل ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 115 ہے قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت. اس حوالے سے میں نے گفتگو کر دی ہے. تو یہ معجزہ اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی ٹینشن نہیں لینی کہ قرآن کیسے محفوظ ہوگا. اندازہ کریں. اور اس کا ذکر سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہ لسانک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں. لتعجل بہ، کہ آپ اس کو اجلت کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لیں. یعنی آپ جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ جلدی جلدی زبان اس کے ساتھ ہلاتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کام نہ کیا کریں. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، یہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینے کے اندر، اس قرآن کو پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن آپ پر پڑھا جا رہا ہو ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، تو آپ اس قرآن کی پیروی کیا کریں، اس قرات کی پیروی کیا کریں. ثم علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی کر دینا، یعنی اس کی تشریح بھی احادیث کی شکل میں جو ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ جو قرآن کی تشریح ریکارڈ کروائی اس کا نام بیان القرآن رکھا. قرآن کا بیان یعنی اس کی ایکسپلینیشن. کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 20 سے زیادہ ملتی ہے. اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا. سنن نسائی میں 4072 اور 4074 نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعد ابی سرا جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا، جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 116 بی کے عنوان سے. یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا اور اسی سے پلی لی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی
کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے، اگر وہ توبہ کر لے، پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوشچن کیا کہ جی مرتد کی جو اسلام چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے، تو ان کا نہیں، یہ بھی مثال موجود ہے، اسی سے ہی انہوں نے پلی لی۔ بل یہ بھی کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرے کاتب وحی بھی ہیں، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ کاتب تھے، وحی کا لفظ موجود نہیں، صرف کاتب کا، خط لکھنے والے، لیکن دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ میں آگے یہ دونوں حدیثیں بیان بھی کر دوں گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق مولا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جنگ یمامہ جب ہوئی تو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4986 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 2220 نمبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، مولا عمر علیہ السلام، انہوں نے مشورہ دیا، اے امیر المومنین، صحیح بخاری 4986 مشکات میں 2220، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو ایک جگہ پہ کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا، ویسے آپ نے خود ہی لکھوایا سارا قرآن، لیکن حفاظ موجود تھے، کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ دو گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مصحف کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق پہلے تو ریلیکٹنٹ تھے، بعد میں انہوں نے آپ کا مشورہ قبول کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی، اور دو جملے بولے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ زید آپ عقل مند نوجوان ہیں، آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے، لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں۔ تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا، کہ وہ کاتب وحی تھے، تو ان کو بلایا جاتا، ان کی ذمہ داری، یا ان کو ایک کمیٹی بنا دی جاتی، جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ جی ایک بندہ ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں۔ انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا، یعنی آپ ٹرو مومن ہیں، یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں، یعنی موسٹ ریلائبل پرسنالٹی آپ ہی ہے، آپ کے ذمہ کیا جائے۔ زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کے دوسری جگہ پہنچا دے تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتا، اس سے مشکل کام یہ تھا کہ میرے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے لگا دی کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ فارم کے اندر جمع کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ، اور قرآن حکیم کا یہ مصحف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے۔ لہذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے، تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو ہی جعلی کہتے ہیں، دوسری طرف جو اہل سنت ہیں وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں، بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں، بیان تو انہوں نے کی ہیں، امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے۔ اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا، ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور قرآن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی ابو بکر صدیق کی طرف سے، وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا، اور تہاڈی روٹیاں شاک وچ پی جان گیاں، جڑی ملوکیت دیاں تنخواہاں پہ کھاندے ہو وہ شاک وچ پی جان گیاں، اور نمک حلالی تے تسی کرنی ہے نا جنہاں کو لے کے پہ کھاندے ہو، قرآن شک میں پڑ جائے گا جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دیو، کمیٹی شامل کر دیتے۔ انہوں نے زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے، آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو بھائی حضرت معاویہ کا کوئی محتاج نہیں ہے، قرآن کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ آیات سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ خود لیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اور یہ لکھنے کی وجہ سے صرف محفوظ نہیں ہے،
یہ سینہ بہ سینہ قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں چل رہا ہے. اور آج بھی جب بھی اس کی اتھینٹیکیشن کی جاتی ہے پرنٹنگ پریس سے, وہ حافظ قرآن کرتا ہے, اس کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہوتا, وہ اپنے جو سینے میں محفوظ ہے اس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ کرتا ہے. تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. الحمدللہ خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علیہم السلام ان کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا. اس حوالے سے میں آخر میں 3 حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے, تاکہ یہ معاملہ میں کاتب وحی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں, تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں. لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے, جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے, جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی. آپ کے مولویوں نے, آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو انہوں نے جانو پیٹو, منو کو پیٹ دو. میرا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتہ چل رہی ہے, جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی. یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے, یہ میں نے تو نہیں بنائی گھر بیٹھ کے. تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی 72 کی نسبت سے لیا, ایک ایک نمبرنگ پہ 4-4 5-5 حدیثیں بھی ہیں اس میں, تاکہ وہ 72 کی نسبت قائم رہے. اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے. پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے, جن کو ہے نا عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں, پائی عربی لکھا ہے, پہلے عربی میں لکھا, اردو میں ترجمہ بھی PDF فارم میں اہل سنت پاک.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B آپ کو مل جائے گا. انگلش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی. اردو کو تو اڈل کر دی کی ہے پبلک توڑی, ساری زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ الحمدللہ. اس حوالے سے آپ اہل سنت پاک.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی میں نے یہ حدیثیں اس میں یہ ڈال دی ہیں. 27 نمبر اس میں جو نمبر آتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409 صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چیپٹر کے اندر, اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں 27 نمبر پر ہے یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے. تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی, لڑائیاں کرتا رہا. اب ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا, اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی ہیں. تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ ہاں جی آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام. مسلمانوں کو قلق تو تھا, تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے, بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں, اینج رکھایا گیا جے کاتب وحی, منشی رکھ لیں, آپ کے لیے کتابت کر دے گا, یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی, باقی باتیں بھی مان لی. اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے, یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے. یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا. اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں, یہ اسی لینگویج ہے, سفارشی, پازیٹیو سفارش کی بات کر رہا ہوں, ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑھ جائے گا جی کاتب وحی. زید ابن ثابت کدھر گیا جس نے ساری کارنامہ کیا ہے؟ کیوں پبلک کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی طرح کھا کھا کے تو بتا رہے ہیں قرآن ڈاؤٹ میں پڑھ جائے گا. جاہل مولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں سے آیا, کس نے محفوظ کیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اس قسم کی باتیں پبلک کو بتاتے ہیں. اینج پائی جی ہوئی ہے پرتی. اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوا. یہ بھی صحیح مسلم میں دوسری حدیث 6628, اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B پہ 27 نمبر پہ, اسی نمبرنگ پہ میں نے یہ اکٹھی ڈالی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کاتب وحی کی بھرتی کیسے ہوئی ہے. اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا. چھوٹے بچے تھے, یعنی ہارڈلی 10 سال کے قریب عمر ہوگی اس وقت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال تھی. تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا, مجھے حضور کوئی کام نہ کہہ دیں. بچہ کھیلنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے,
تو آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا، پھر آپ نے میری گدی پہ پیار سے ایسے تھپکی لگائی، آپ فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، یعنی آپ نے کوئی خط و کتابت کروانی ہوگی۔ تو وہ گئے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے، اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ اچھا ادھر کچھ چمچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہیں ہے جا کے، وہ تو آڈا منڈا نہیں سی بھائی عبداللہ ابن عباس ہی، وہ باہر ہی ویکھ کے آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو حضور نے سی پتا کہ بھائی کھانا کھا رہے ہیں، بھائی کھانے وچ نہیں ٹوکنا چاہیے تھا۔ آپ نے دوبارہ بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ باہر سے دیکھ کے ہی واپس آ گئے ہوں گے؟ یہ چمچے خام خواہ بیچ میں کر رہے ہیں، میں آپ آگے بتاتا ہوں باقی اس کا طریق بھی خام خواہ۔ وہ گئے، پھر ان کا یازن وہ کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے ہی جواب دیا کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر آپ نے فرمایا تیسری بار فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ، تیسری بار بھی یہ جواب ملا جی میں کھانا کھا کے آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکل گیا اس موقع کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، استغفر اللہ واتوب الیہ والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ آپ کی مبارک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب سے، اچھا اس میں کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے، دوسری بھی حدیث میں ہے کہ کاتب رکھ لیں، جس سے یہ لیتے ہیں نا کانا یکتب الوحی، کانا یکتب الوحی آدھی با اینا ٹوٹا چک دینے اس حدیث، میں تو انہوں پوری حدیث سنانا ہوں آج۔ اور یہ کام جو ہے نا مطلب ان لوگوں نے بھی کیا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ وہ ہمارے وہاں پہ ایک دیوبندی عالم تھے، تو انہوں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث ہمارے بھائی کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، مالک بن حویرث کی، تو ان کا اس لیے ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کانوں تک اور کندھوں تک ایک ہی ہے، انگلیاں کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، یہ ایک ہی چیز ہے۔ میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 70 بی، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ وہ میرے پاس لے کے آیا، مجھے کہتا علی بھائی یہ دیکھیں انہوں نے حدیث دکھائی صحیح مسلم سے، تو میں نے کہا یار کاش یہ حدیث آپ کو پوری دکھا دیتا وہ۔ اس حدیث کے آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر رکوع میں جاتے لگتے تو پھر دونوں کان تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ اس نے وہ پوری حدیث نہیں بتائی، وہ اتنا ٹکڑا پڑھا دیا۔ یہ وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، میرے استاد ہیں، میں اپنے آپ کو ان کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں، ان کی برکت سے میں نے بہت علم حاصل کیا، ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کی ویڈیوز اور میری پرسنل ڈسکشنز کے ذریعے۔ شیخ زبیر علی زئی المتوفا 1435 ہجری، انہوں نے اپنی توضیح الاحکام جلد 2 میں بس یہ لکھا کانا یکتب الوحی، کہ حضرت معاویہ وہی لکھا کرتے تھے، دلائل النبوہ کا حوالہ دے دیا، 2506 نمبر حدیث۔ اور ہمارے جیلم شہر میں بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے میرے خلاف اپنے زوم میں ایک جو ہے وہ رسالہ نکالا 49 نمبر السنہ، اس کے اندر بھی بس یہ اتنا نقل کیا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي۔ میں نے اس کو مکتبۃ الشاملہ میں لکھ کے ڈھونڈا، وہ نکال لیا۔ بھائی جی کمپیوٹر تے جھوٹ نہیں ماردا، مولوی تے چھپا جائے گا، کمپیوٹر تے نہیں چھپائے گا کیڑی گل پوری کی ہے۔ اب میں وہ پوری حدیث میں نے اس میں ڈال دی ہے الحمدللہ اپنے ریسرچ پیپر میں، میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتاتا ہوں، اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر حق پر ہے پوری بات بتا کے اس کو جسٹیفائی کریں، پوری بات بتائیں پبلک کو، پوری اپنے گاٹے فٹ ہوندی ہے۔ اچھا اب دوسری طرف وہ بریلوی کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، نہ پڑھو حضور کی گستاخی ہو جائے گی۔ ادھر کہتے ہیں نہیں یہ عقیدے کا معاملہ ہے، ہم ضرور بیان کریں گے۔ بھائی حضور کی گستاخی بڑی گستاخی ہے، یہ معاویہ بن ابی سفیان کی گستاخی جو ان کے زوم میں گستاخی ہے وہ بڑی ہے۔ وہ حدیث بیان کرے کہتے ہیں یہ صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے، پھر تسی قل انما انا بشر مثلکم بھی نہ بیان کریا کرو۔ اور آپ یہ بھی نہ بیان کریا کرے جامعہ ترمذی سے کہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی حضرت عمر علیہ السلام نے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی تھی، تو یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے۔ کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہما، تو بھئی حضرت عمر کی گستاخی تو اہل حدیث کے ہر جو ہے وہ سٹیج سے ہو رہی ہے، اس حوالے سے نہیں، گستاخی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ حق ہے۔ حق کو واضح کرنے کے لیے ظاہر ساری باتیں ہوں گی۔ قرآن میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 2 نبیوں کے صحابی ہیں، حضرت یعقوب کے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کی غلطیاں بیان ہوئی۔ ان غلطیوں کے بعد لان تان کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق نہیں ہو جاتے۔ سورۃ البقرہ کے تحت کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، وہ لعنت سے بچتے ہیں، وہ لعنتی لوگ نہیں ہوتے۔
جو سنی ہوگا صحیح وہ لانتی نہیں ہوگا. یہ ٹنی ہے سارے. میں یہ کہوں ٹنی, سنا کے سنی ٹنی. اور سنی وہ ہوتا ہے جو بکش مسلمان ہو, کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد رکھتا ہو. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ 2506 نمبر. انہوں نے تو صرف لکھا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي, وہ وہی لکھا کرتے تھے. اے دسنا جناب کی لکھتے سب. دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں آتا ہے, عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میرے لیے ہی آئے ہیں, چنانچہ میں چھپ گیا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. اور وہ وہی لکھا کرتے تھے. اے جی پائی ٹوٹا بھی چکڑ لیا انہوں نے, وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي. میں گیا اور انہیں پیغام دیا. یہ الفاظ موجود ہیں دلائل النبوہ میں. میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں. کہنا جی ہو جائے باہروں ہی ہو کے آگے سے کھانا ویکتے اور چمچوں کو صاحب نہ کام کرو, کو کام ایسا کرو جڑا کدھر جچدا بھی ہوگا. جھوٹتا کوڑتے نہ مارو, سچی گل دسو. کہتے ہیں میں گیا انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا وہ کھانا کھا رہے ہیں. میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. پھر میں گیا, پھر وہی جواب ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی. پھر آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا. اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دی ہے ان کو, اس کا پیٹ نہ بھرے, یہ دعا دی ہے. اچھا وہ آگے الفاظ موجود ہیں, دعا کیا دی ہے, آگے الفاظ بھی دیکھیں. اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا. انہوں نے دعا نہیں لکھا, انہوں نے کہا انہوں نے ٹیڈ نہیں پھر کدے پڑیا. یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے اوپر غالب ہو گیا. مراد یہ وہ راوی حدیث کا کہنا کہتا ہے نا, حدیث کا راوی فارم جانتا ہے. اے راوی ابو حمزہ نے لکھ دیا. اور امام بہقی ساتھ کیا لکھتے ہیں, راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی کہ ان کا پیٹ نہیں کبھی بھرا. اے پوری گال سیجے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي. دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی. اب انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے. آپ بےمانیاں کریں گے, پکڑے جائیں گے, بے عزت ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لیکچر لوگ سنتے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے لڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو کیا کس نے دی تجھے گال سنو, بجائے یہ کہ کوئی جواب دے. جواب تو ہوتا نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ جناب وہ اب بات سنے ہی نہ, تو انہوں کیا کہ بخاری مسلم نماز کا طریقہ پڑھو رفع الیدین نال, انہوں تے کرنا پہ جائے گا. تو بھائی بخاری اور مسلم صرف رفع الیدین کے لیے نہیں ہے, یہ پوری کی پوری ماننا ہے نا. یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اسی کی تو ذلت خواری پھر کاٹ رہے ہو. حق بات قبول کرو, جو جھوٹی بات ہے کوئی غلط بات ہے تو ہمیں بتاؤ کہ یہ بات اس طریقے سے ہے, وہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے آ جائے گی. لیکن اس طریقے سے جھوٹا پراپوگنڈا کرنا, دشمنیاں کرنا, یہ بات کوئی غلط ہے اور آج کی پبلک نہیں آپ کو قبول کرے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی روٹی روزی بند ہو گئی ہے. تو پائی اسی ان روٹی تے لت مار چھڑی ہے تو سائیں ساڑھے خلاف ہو گئے نے. پھر تو اب جسے شوق ہو وہ ریسرچ پیپر نمبر 5B اور میرا لیکچر مسئلہ نمبر 101 ضرور سنیں. خلافت و ملوکیت, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک.com پر. الحمدللہ. بہرحال جہاں تک حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صحابی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت ہے جو ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں. دیٹس آل. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صرف یہی فضیلت ثابت ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری کی جو نمبر 1 شرح لکھی گئی ہے وہ فتح الباری ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, المتوفا 852 ہجری, جسے اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اسی طریقے سے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب کے سب کہتے ہیں جی فتح الباری جو ہے. اور امام ابن حجر اسقلانی وہ اتھینٹک شرح ہے صحیح بخاری کی. اس اتھینٹک کی جو میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ پتہ چل جائے کہ ابن حجر اسقلانی نے اس حوالے سے ٹروتھ کیا ریویل کیا ہے. مناقب صحابہ والا جو چیپٹر ہے صحیح بخاری میں, اس میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو 3 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں صرف امام بخاری نے ان کے فضائل میں. اور اس کی ہیڈنگ فضائل معاویہ نہیں رکھی بلکہ رکھا ذکر معاویہ, ذکر معاویہ, معاویہ کا تذکرہ.
اب یہ باب کا نام ذکر معاویہ جو رکھا گیا، اس پہ کامنٹس کر رہے ہیں امام ابن حجر اسقلانی. یہ میرے کامنٹس نہیں، کسی شیعہ کے نہیں، کسی ناصبی کے نہیں، کسی رافضی کے نہیں، یہ ایک سنیوں کے امام کے کامنٹس ہیں. امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، ان کے کامنٹس میں ورڈ بائی ورڈ. یہ جو بعد میں قسطنطینیہ والی بشارت اٹھا لیتے ہیں، کبھی سمندری جہاد والی بشارت اٹھا لیتے ہیں بخاری میں سے اور فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کس پہ کبھی کس پہ. تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاد والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چیپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے ہیں نا کہ جنت کی بشارت فٹ ہو گئی ہے. ہم نہیں کہتے کسی کو دوست کی ہے جنتی کہیں، لیکن جو بات بنتی ہے امام بخاری سے فرشتیاں نہیں سی پتا، تو 1400 سال بعد پتا لگی کہ بخاری میں یہ حدیث ہے سمندری. میں آپ کو جنت کی بشارت ابھی دلوا دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 نمبر کہ جس شخص نے پورے خشوع خضوع کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں تحیۃ الوضو کی توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. لو ہاں، کوئی قسطنطنیہ کوئی سمندری جہاد کی ضرورت نہیں تانوں، اس بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ امام بخاری نے اس کو اس چیپٹر میں ڈالا ہے. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، عقل مندوں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے. امام ابن حجر اسقلانی کے کامنٹس صحیح بخاری فتح الباری میں اس باب ذکر معاویہ والی جو حدیث آئی ہے 3766 نمبر صحیح بخاری میں 3766، اس کے تحت ابن حجر اسقلانی کے کامنٹ سنے تے گالاں کٹ رہی ہیں تے ابن حجر نو کڈو، منو نہ کڈنا، میرا کوئی قصور نہیں جے. چور نہ مارو، چور دی ماں نو مارو. امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے. تو ابن عباس کو آ کے شکایت کی گئی کہ یہ تو ایک ہی وتر پڑھتے ہیں. تو انہیں شکایت کی گئی کہ وہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں. شکایت تو انہوں نے کہا وہ صحابی ہیں، ان کو چھوڑ دو، فقیہ ہیں وہ، اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی یہ ہے جناب. اس میں سے انہوں نے لکھا ہے یہ فقیہ اور صحابی ہم مانتے ہیں الحمدللہ، عقلمند صحابی تھے، بہت عقلمند تھے، ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ فضیلت نکلی ہے، اور اس حدیث کے تحت یہ سارے کامنٹس چل رہے ہیں ابن حجر اسقلانی کے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لفظ فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں، میں نے نہیں. البتہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان کرنا بطور فضیلت کافی ہے. تاہم امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام نے بھی کیا اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا. اور امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری، جنہوں نے جزید کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے، محدث ابن جوزی، انہوں نے من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایتیں ذکر کی ہیں. کتنے کتنیاں نے؟ الموضوعات. یہ انگوٹھے چومنے والی حدیث بھی الموضوعات میں ہے. وہ ہم بریلویوں سے والا مانے، وہ کہتے ہیں موضوعات شریف، موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث. اے بھی یہ حضرت معاویہ دی بڑی فضیلتاں آئی ہیں نا، موضوعات شریف اس نے گھڑی ہوئی حدیث ہیں. یہ ابن جوزی لکھتے ہیں موضوعات شریف، یہ موضوعات بھی شریف ہو گیا. میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق بن راہوے المتوفا 238 ہجری، جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا قول ابن جوزی نے نقل کیا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. امام ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے المتوفا 238 ہجری پر ہی اعتماد کیا ہے اور حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جائے. یہ مردود جو رافضی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے یا کافر تھے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی رد کیا انہوں نے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے. اور امام نسائی المتوفا 303 ہجری کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے. انہوں نے بھی اپنے استاد امام نسائی کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام اسحاق بن راہوے المتوفا 238 ہجری، ان پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں ذکر نہیں کی. اور پھر امام حاکم المتوفا 405 ہجری کا بھی قصہ اسی طرح ہے. امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے
جو انہوں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا، یہ ہے بڑی کریٹیکل بات جو امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری نے نقل کی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری نے کچھ دیر تک سر جھکائی رکھا۔ یہ میں ان کے جواب دیں پتر رہا ہوں، ادھر گستاخی نہ ہو جائے، تو سوچتے رہے تھوڑی دیر تک، یا کوئی ایسا جملہ بولوں کہ وہ سب کچھ کمپریہنسو ہو۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا، میرے بیٹے خوب سمجھ لے، سیدنا علی بن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے مقصد کی برآوری کے لیے موزوں پایا جو کہ ان سے جنگیں کر چکا تھا۔ چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حضرت معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے، یہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ احمد بن حنبل نے جو کہا نا کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا، تو ابن حجر اس پہ کامنٹس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں احمد بن حنبل نے یہ جواب دیا، اس میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت زیادہ آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی اسنادی اعتبار سے اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے، کیٹیگوریکل ڈینائی۔ اسی لیے امام اسحاق بن راہوی، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے بھائیو وہ ساری چیز۔ البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں، میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6857 ہے، مشکات میں بھی موجود ہے 2278، جو مسند احمد میں بھی ہے، اور اکثر یہ تعلق قادری صاحب اسے وہ میلاد کی محفل کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام، کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا۔ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا؟ یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی۔ تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف روافظ کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق یا نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، دوسری طرف سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی فضیلت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یزید کو حضرت حسین سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل جعلی طریقوں سے۔ جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو یہ اس سے وہ ربیع الاول کا وہ کہتے ہیں میلاد کی محفل منا رہے تھے، اس میں کہیں میلاد نہیں لکھا بھائی میرے، وہ تو شکر ادا کر رہے تھے جیسے یہاں ہم درس قرآن کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے تھے، میلاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے۔ تو وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے رزلٹ نکالتا ہے، جو حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے۔ صحیح مسلم 6857 نمبر، مشکات میں بھی 2278 نمبر موجود ہے۔ بھارت صحابہ کرام ایک لیول کے سارے نہیں تھے، اس میں کئی باتیں اور ہو سکتی ہیں لیکن میں سکپ کرتا ہوں۔ میرا مسئلہ نمبر ہے 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ،
اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اب کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں. جسے شوق ہو وہ 1.25 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہل سنت پاک.com پر. اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں چاہے صحابہ ہوں تابعین ہوں تبع تابعین ہوں جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے سب کو بخش دے آمین. یہ دعا اور پھر ساتھ ہی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی کوئی کینہ نہ رکھنا. جو اہل ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا. اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے ورنہ میں اس میں آپ کو ایک اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں. صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھ لیں حضرت واشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول. یہ بخاری شریف ہے کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا. واشی والے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں اس کے اسلام لانے والے واقعے میں تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نہیں کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حمزہ. اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے چچا بھی لگتے تھے. تو آپ کو اپنا دکھ نہیں بھولا. تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں وہ کس منہ سے چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم جو واشی کے لیے رؤوف الرحیم تھے انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے. تو اب لگائیں فتویٰ کہ آپ کے دل میں بغض تھا واشی کا؟ نہیں بغض نہیں تھا بس آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے سامنے نہ آئے. اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفائے راشدین کو تکلیف دی ہیں ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رنج موجود ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے. ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو. اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے. یہ بھی بالکل جعلی بات ہے. وہ 70,000 لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں جن میں حضرت عکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں. یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ کو دیکھ لیا اور بلا حساب و کتاب ہی جنت میں چلا گیا. ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں مدعم نامی غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا اور آپ کو سفر و حضر میں وضو کروایا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا تو سیدھا جنتی ہے اسی بھی یہی کہنا سی. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو جبکہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے. ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا. جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے. ہم کسی کو جنت کی گارنٹیاں نہیں مار سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے. یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے عشرہ مبشرہ ہوں یا اصحاب شجرہ ہوں یا اصحاب بدر ہوں ان کا معاملہ الگ ہے. باقی بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا. میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.